اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجك. سامعین محترم، علماء کرام، فضلاء کرام، مدیر مدرسے، آپ کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس سورہ میں حق و باطل کی نشاندہی کی گئی ہے اور حقانیت کے 4 اصولوں کو بیان کیا ہے کہ جس میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پہلا اصول اس کا یہ ہے کہ انسان ایمان لے کر رہے. دوسرا اصول جو اس سورہ میں بیان کیا گیا وہ ہے عمل صالح. ایمان کس پر لے کر آنا چاہیے رہی گفتگو بعد میں اور یہ ساری چیزیں، لیکن میرا موضوع جو ہے وہ اس سورہ کے پہلے لفظ پر ہے، والعصر پر. لیکن یہ 4 اصول جو بیان کیے گئے کہ ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا حق اور چوتھا اصول جو بیان کیا گیا وہ ہے صبر. اور اگر ان 4 اصولوں کو دیکھنا چاہیں تو سیرت فاطمہ میں کامل ہے. ایمان توحید دیکھنا چاہیں تو فاطمہ سے سیکھیے. اگر رسالت پر ایمان دیکھنا چاہتے ہیں تو فاطمہ سے سیکھیے. ولایت کا دفاع دیکھنا چاہتے ہیں تو فاطمہ سے دیکھیے اور سیکھیے. اسی طریقے سے عمل صالح، جس کے لیے خود روایت میں ہے کہ حی علی خیر العمل کے جب بارے میں پوچھا گیا امام صادق آل محمد علیہ السلام سے کہ حی علی خیر العمل کیا ہے، کہا بر فاطمہ خیر العمل، کہ فاطمہ سے نیکی کرنا اور اولاد فاطمہ سے نیکی کرنا یہ خیر العمل ہے. صلوات پڑھے گا مل کر محمد علیہ محمد. اللہم صل علی محمد بارے دیگر صاحب. تحصیل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور جو کچھ درس یاد کیا وہ آپ کی خدمت میں سنا. کوئی خطیب اور کوئی جو ہے عالی جناب اور کچھ نہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے بہرحال کچھ عرائض ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. تو بہرحال والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق و باطل کی اس سورہ میں تشخیص دی گئی ہے کہ اللہ سے پہلے، اور خصوصاً ہندوستان کا مجمع ہے اور ادبیات سے اور اردو ادب سے جو زیادہ آشنا ہے اور اردو جو میری جلدی سمجھ لیں گے بنسبت دیگر لوگوں کے. تو بہرحال
اللہ سے پہلے انسان خسارے میں ہے، اللہ کے بعد انسان فائدے میں ہے، اللہ سے پہلے انسان جہنمی ہے، اللہ کے بعد انسان جنتی ہے، اللہ سے پہلے کا انسان مشرک ہے، اللہ کے بعد کا انسان موحد ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یعنی پہلے انسان انکار کر رہا ہے، جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں پہلے ان کا انکار کرو، پھر اس بات کرو حقانیت کا۔ لا الہ، اب یہیں سے ایک مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تبرہ آپ کیوں کرتے ہیں، تو تبرہ ابتدائی کلمہ ہمارا جو ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ پہلے تبرہ کیجئے پھر تولا کیجئے۔ اور آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں صبح و شام، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، جس کی کافی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے جملے اٹھا کر دیکھیں، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یعنی پہلے طاغوت کی انسان نفی کرے اس کے بعد ایمان ہے۔ یعنی بات واضح ہے کہ پہلے انکار کرے انسان ان لوگوں کا یا ان جھوٹے خداؤں کا یا ان ہستیوں کا جو غلط جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے انسان ان کا انکار کرے، جب انسان ان کا انکار کرے گا اس کے بعد اس بات ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، پھر دوسری مثال دے رہا ہوں کہ اللہ سے پہلے اور اللہ کا ماں باپ واضح ہے۔ مجھے پھر جو ایام فاطمیہ اس وہاں تک آپ کو لے کر آنا ہے کہ لا یجوز احد الصراط، کہ پلے صراط سے کوئی بھی عبور نہیں کر سکتا الا من کتب علی الجواز۔ پہلے نفی ہے کہ پلے صراط سے کوئی بھی عبور نہیں کرے گا، مگر کرے گا وہ شخص جس کے پاس علی کا لکھا ہوا جو موجود ہے۔ یا کسی بزرگ ہستی نے فرمایا کہ لا یتم الشرف الا بولایت علی ابن ابی طالب، کہ کوئی شرافت کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا یا منزل شرافت تمام نہیں ہوتی الا بولایت علی ابن ابی طالب، مگر علی کی ولایت کے ذریعے سے ولایت تمام ہو سکتی ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ کوئی فتح نہیں ہے، کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے۔ کیا جوان نہیں تھے؟ رسول اتنے لوگوں کو بھیجتے رہے کہ جوان ان میں موجود نہیں ہے؟ کہ نہیں، نہج البلاغہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں یا اشبہ الرجال ولا الرجال، مردوں جیسی شباہت تو رکھتے ہیں لیکن مرد نہیں ہے۔ مرد کا کام یہ نہیں ہے کہ جو جہاد سے میدان سے بھاگ کے آ جائے، مرد کا کام یہ ہے کہ کأنہم بنیان مرصوص، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑا ہو کے جہاد کرے۔ اسی لیے جبرائیل یہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں کہ لا فتح الا علی، کہ کوئی مرد نہیں ہے، کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے۔ ولا سیف الا ذوالفقار، کہ اسلام کی راہ میں بڑے بڑے بزرگوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ ان کی شجاعت کو ذکر کیا جاتا ہے کہ جی فلاں نے یہ کام کر دیا، فلاں نے یہ کام کیا، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کے پیر کاٹ دیے، کسی کو زخمی کر دیا، کسی کے پیٹ پہ تلوار مار دی گئی۔ بھائی سر کیوں نہیں کاٹا انہوں نے؟ سر کا ذکر نہیں کیا جاتا، کہا سر اس لیے نہیں کاٹا تو پہلے مولا کائنات کاٹ کے لے کے چلے گئے تھے۔ سلمان پڑھیں مل کر محمد یہ انسان جو ہے، جو انسان اپنی انسانیت پر واقعی ہے، جب انسان اپنی انسانیت پر واقعی رہے گا تو انسان گمراہی میں رہے گا اور خسارے میں رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب کون سا زمانہ؟ آیا زمانہ پروردگار عالم نے معین کیا ہے؟ علماء کرام کا مجمع ہے، طلاب کا مجمع ہے، فضلاء کا مجمع ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور اساتذہ حوزہ جو ہے مشہد کے جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر تاکید ہے، پھر تاکید انا سے، پھر انا کی جو خبر پر لام آ رہا ہے اس میں بھی تاکید پائی جاتی ہے، تاکید در تاکید ہے۔ یہ مسئلہ کوئی عام نہیں ہے، تاکید در تاکید بیان کی جا رہی کہ بے شک انسان، بے شک بے شک، یعنی جس کا اگر ہم ترجمہ اردو میں کیا کریں تو اس کا یہ وہ یقیناً، یعنی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یقیناً انسان خسارے میں ہے، کہ واقعی انسان خسارے میں ہے۔ اور کون سے زمانے کا انسان خسارے
پروردگار عالم نے ذکر نہیں کیا، جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ استمرار پر دلالت کرتا ہے، اور اس پہ کوئی زمانہ بھی معین نہیں ہے کہ کون سا انسان، آیا زمانہ ہے ماضی کا انسان، یہ زمانہ ہے حال کا انسان، یہ زمانہ استقبال کا انسان، کون سے انسان؟ اب آگے دیکھتے ہیں، ذرا زمانے کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، اس زمانے سے پوچھتے ہیں کہ آیا تم اے زمانہ تجھ میں یہ ایسی صلاحیت ہے کہ تو ہمیں بتائے کہ یہ انسان خسارے میں ہے، یہ فائدے میں ہے؟ تو آئیے زمانہ دیکھتے ہیں، زمانہ نوح، جناب نوح کا زمانہ آپ اٹھا کر دیکھیے کہ جناب نوح نے 950 برس تبلیغ کی. تبلیغ ہے کہ بلا 950 برس عمر نہیں ہے، عمر 2500 سال ہے، 250 سال کی عمر ہے، 2500 سال کی عمر ہے، لیکن فقط جو تبلیغ کی ہے وہ 950 برس تبلیغ کی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ حق و باطل کی تشخیص کیسے دی جائے؟ پروردگار عالم نے کہا ہے نوح حق و باطل کی تشخیص دینی ہے کہ تم پر کون لوگ ایمان لے کر آئے، تم پر کون لوگ ایمان نہیں لے کر آئے. وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَبِوَحْيِنَا، اے نوح ہمارے حکم کے ذریعے سے، ہماری وحی کے ذریعے سے، ہماری قدرت کے سامنے تم کشتی بناؤ. توجہ رکھیے گا کہ ہمارے حکم سے تم کشتی بناؤ. پھر کیا ہو کہ جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو جائے گا. اب مجھے یہ بتائیے کہ جناب نوح پر جو ایمان لے کر آئے یا کشتی میں سوار ہوئے وہ کتنے افراد تھے؟ علماء مفسرین نے زیادہ سے زیادہ جو تعداد لکھی ہے وہ 80 افراد، اس سے زیادہ نہیں لکھی جو میرے ناقص مطالعہ. 80 افراد جناب نوح پر ایمان لے کر آئے. کتنے سال تبلیغ؟ 950 برس. کیسی تبلیغ؟ لوگ پتھر مار رہے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، پتھروں میں چھپ جاتے ہیں، جبرائیل نازل ہوتے ہیں، پروں سے پتھر ہٹاتے ہیں، اپنا پر مس کرتے ہیں جناب نوح پر، ان کو شفا مل جاتی ہے. جناب نوح اگلے دن پھر تبلیغ کر رہے ہیں. تو بس مجھے یہاں پر رک کے کہنے کا حق ہے، جس کے بدن کو فرشتوں کے پروں سے شفا ملے اسے نوح کہتے ہیں. جس کے بدن کو فرشتوں کے پروں سے شفا ملے اسے نوح کہتے ہیں، اور جس کے بدن سے فرشتوں کے پروں کو شفا ملے اسے حسین کہتے ہیں. سلوات میں مل کر محمد والے 950 برس تبلیغ ایسے پتھر کھا رہے لیکن تبلیغ کر رہے ہیں. آخر میں نتیجہ کشتی بنائیے. اب جب کشتی بنائی گئی، اب جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. بیٹے سے کہا کہ آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ. کہا نہیں صحابہ، ہم جو ہے یاسمونی، کہ ہم جو ہے پہاڑ پر چڑھ جائیں گے اور یہ پہاڑ جو ہے ہمیں بچا لے گا. یہ پرانی ایک صفت نوح کے زمانے سے چلی آ رہی تھی کہ پہاڑ پر چل جائیے جان بچ جائے گی. لیکن عزیزان گرامی، آپ سے سوال یہ علماء سے آیا نجات نوح میں تھی یا کشتی نوح میں تھی؟ نجات کس میں تھی؟ نجات نوح میں تھی یا کشتی نوح میں تھی؟ آپ سب یہی کہیں گے، قانون یہی بتائیں گے کہ بھئی نجات نبی میں نہیں تھی. نجات نبی میں نہیں تھی. اگر نجات نبی میں ہوتی تو نوح کا بیٹا بھی بچ جاتا، نوح کی اہلیہ بھی بچ جاتی. نجات نبی میں نہیں ہے، نجات پیغمبر میں نہیں ہے، نجات رسول میں نہیں ہے، نجات نوح میں نہیں ہے، نجات کشتی نوح میں ہے. اسی وجہ سے اللہ کے حبیب نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح جیسی نہیں ہے. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. نجات نبی میں نہیں تھی، اسی وجہ سے پیغمبر فرما رہے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح جیسی نہیں ہے، کشتی نوح جیسی ہے. جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوا غرق ہو گیا. تو اعزائے گرامی، نوح کا بیٹا ہے. جناب نوح یہ کہہ رہے پروردگار عالم سے ان ابنی من اہلی،
یہ میری اہل میں سے ہے. پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ لیسا من ذالک انہو عمل غیر صالح، کہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل غیر صالح ہے. وہ کون سا عمل غیر صالح ہے؟ وہ کون سا عمل غیر صالح ہے جس کی وجہ سے پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے اس کا عمل غیر صالح ہے؟ سمجھ میں بات یہ آتی ہے آیات سے کہ بھائی نبی بلائے اور نبی کے بلانے پر لبیک نہ کہا جائے، یہ عمل غیر صالح ہے. اگر نبی بلائے، اور یہی قرآن کی آیت بھی ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، تم جواب دو رسول کو اور اس کے اللہ کو اور اس کے رسول کو. کب؟ جب وہ تمہیں بلائیں. کیوں جواب دیں؟ لما یحییکم، یہ تمہاری حیات کی نشانی ہے. یہاں پہ رکیے گا بھئی، جب نبی اور اللہ بلائے تو اس کی آواز پر لبیک کہو. کیوں؟ اس وجہ کہ لما یحییکم، یہ تمہاری حیات کی نشانی ہے. اگر لبیک نہ کہے تو کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو آپ نے رسول کے بلانے پر لبیک نہیں کہا کہ ہم پہاڑ پہ چلے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زندہ ہو لیکن مردہ ہو. جو نبی بلا رہا ہے، نبی کے بلانے پر لبیک نہیں کہی، عمل غیر صالح بھی ہے. عزیزان گرامی، یہاں پہ رکیے گا، آگے نتیجہ دے رہا ہوں اس کا. جناب نوح 950 برس تبلیغ، 80 افراد ایمان. دوسرا زمانہ دیکھیے جناب ابراہیم کا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. جناب ابراہیم یہ کہہ رہے کہ پروردگار عالم ان بتوں نے اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی فانہ منی. ایک معیار جناب نوح کے زمانے میں ذہن میں رکھی گیا کہ کشتی نوح میں نجات ہے، نوح نبی میں نجات نہیں ہے. جناب ابراہیم کا زمانہ دیکھیے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ پروردگار عالم ان بتوں نے اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا. کتنے بت تھے؟ جناب ابراہیم نے کتنے بتوں کو توڑا؟ بہت سارے بتوں کو توڑا. اور کہا جاتا مشہور یہ ہے کہ 360 بت تھے. لیکن پروردگار عالم نے 3 بڑے شیطانوں کی نشاندہی کی ہے. افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. 3 کا ذکر کیا کہ پروردگار عالم نے لات، عزات اور مناۃ الثالثہ، تیسرا منات. لات، عزات، منات یعنی یہ 3 بڑے شیطان ہیں. اوروں کی پروردگار عالم نے کوئی ذکر نہیں کیا. لیکن جناب ابراہیم یہ کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی، جو میری اتباع کرے. ایک معیار یہاں سے مل رہا ہے جناب ابراہیم کے زمانے سے کہ جو بھی نبی کی اتباع کرے گا منی کا مصداق قرار پائے گا. جو بھی نبی کی اتباع کرے، رسول کی اتباع کرے، ابراہیم کی اتباع کرے، فمن تبعنی فانہ منی، وہ مجھ میں سے ہے. اب آئیے دعوت ذوی العشیرہ کو اٹھائیے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے رسول، لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے شانے جھکائیے. کس کے لیے؟ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں سے جنہوں نے آپ کی اتباع کی. اب نبی کے شانے کس کے لیے جھکیں گے؟ بھائی نبی کے شانے ان کے لیے جھکیں گے جنہوں نے نبی کی اتباع کی. اب تاریخ اٹھائیے، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے نبی کے شانے یا حسنین کے لیے جھکے یا علی کے لیے جھکے ہیں. سلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد. بہرحال جناب ابراہیم کا زمانہ اتباع. ادھر نجات کشتی نوح میں، اہل بیت کشتی نوح. ادھر معیار اتباع کا، جو بھی اتباع کرے گا وہ نبی سے ہوتا چلا جائے گا. اب دیکھیں جنہوں نے ان کی رسول کی اتباع کی وہ منی کا مصداق ہوتا چلا گیا. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یعنی کیا؟ پیغمبر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر رسالت کو دیکھنا چاہو تو رسالت کا جز فاطمہ ہے. اگر نبوت کا جز دیکھنا چاہو تو نبوت کا جز فاطمہ ہے. یعنی یہ رسالت اور نبوت کامل اسی وقت ہوتی ہے
کہ جب حب فاطمہ اس میں شامل، اگر حب فاطمہ نہیں ہے تو اشارت کسی کام کی نہیں ہے. منیت کا مزاق ہے، علی منی، حسن منی، حسین منی، سلمان منا علی البیت. اب میں سلمان منا علی البیت میں کیا مراد ہے وہ اس پہ جانا نہیں چاہ رہا. تو بہرحال جناب ابراہیم کا زمانہ، وما آمن معه الا قلیل، قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب ابراہیم پر لوگ ایمان نہیں لے کر آئے الا قلیل، بہت تھوڑے. اب میں نے کہا کہ رکیے گا کہ جب نبی بلائے اس کی دعوت پر لبیک کہیں، کیونکہ یہ تمہاری حیات کی نشانی ہے. نبی بلائے لبیک کہو، یہ حیات ہے اس میں. جناب ابراہیم کا واقعہ پورا نہیں پڑھنا. کیفا ارنی کیفا تحیی موتا، ارنی کیفا تحیی موتا، کہ پروردگار تو مجھے دکھا تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. پورا واقعہ کہ 4 پرندے لیے، کاٹ دیا، اس کا قیمہ بنایا، پہاڑ پر رکھ دیا. زندہ ہے یا مردہ ہے؟ ادھر بیٹا زندہ ہے، کہاں جائیں گے؟ پہاڑ پہ. یہ مردہ ہے، کہاں ہے؟ پہاڑ پہ. سوچیے ذرا اس بات پر. بھائی زندہ ہے، بلا رہا ہے نبی کا، پہاڑ پہ جائیں گے. ادھر مردہ ہے، پہاڑ پر ہے. نبی بلا رہا ہے، مردہ ہو کے زندہ ہو کر آ رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر نبی بلائے زندہ ہی کیوں نہ ہو، اگر نہ آئے تو وہ مردہ ہے. اگر مردہ ہے نبی بلائے تو زندہ ہو کر آئے گا، چاہے وہ پہاڑ ہی پر کیوں نہ ہو. سلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد. نشانی ہے عزیزان گرامی. بہرحال 1-2 زمانے چلے، تیسرا زمانہ دیکھیے، جناب موسیٰ کا زمانہ. جناب موسیٰ کا زمانہ ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 30 راتوں کا. پھر ہوا کیا؟ 10 راتیں اور ہم نے ان کو رکا لیا. بعد میں پیچھے ہوا کیا؟ اس زمانے کے لوگ 40 دن، فقط 40 دن ہادی کی غیبت پر ایمان نہیں رکھا. کیا ہو گیا؟ سامری پرست، گسالہ پرستی شروع ہو گئی. بس جو 40 دن ہادی کی غیبت پر ایمان نہ رکھے وہ یہودی ہوتا ہے، اور جو 1400 سال سے ہادی کی غیبت پر ایمان رکھے وہ شیعہ ہوتا ہے. 40 دن فقط عزیزان گرامی. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 40 دن. جناب موسیٰ کا زمانہ بھی اندازہ لگائیے. کتنے افراد؟ بہت کم افراد. زمانہ گزرتا رہا. آئیے زمانہ رحلت رسول کے بعد ہر ایک کے دروازے پر سیدہ گئی ہیں کہ گواہی دو، لیکن کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں. خود اندازہ اس بات سے لگائی کہ رسول کے جنازے میں کتنے افراد؟ بہت تھوڑے افراد، 6 یا 7 آپ نے مجھے یاد آ 7 تک نام ذکر کیا، اس سے زیادہ نہیں ہے. یعنی فقط اتنے کم افراد جو رسول پر ایمان رکھے ہوئے ہیں. یا اس کے بعد دیکھیے کہ سیدہ ہر دروازے پر جا رہی ہیں لیکن کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی ہر زمانہ، جو بھی زمانہ ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر زمانہ گواہی یہ دے رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. تو بس والعصر قسم ہے زمانے کی، جب تک نظام دنیا عصر اور زمانے کے ماتحت چلتا رہے گا، قانون یہی رہے گا، نسبت یہی رہے گی، اکثریت نقصان والوں کی، اقلیت فائدے والوں کی. لیکن جیسے ہی نظام دنیا عصر اور زمانے سے نکل کر صاحب العصر والزمان کے ہاتھ میں آ جائے گا، اب نسبت پلٹ جائے گی، قانون تبدیل ہو جائے گا. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ الظلم وجورا. قانون تبدیل ہو جائے گا کیونکہ پہلے غیروں کے ہاتھ میں ہے، اب حقیقی وارث ہے جس کے ہاتھ میں حکومت آئے گی. اور یہی دعائے فاطمہ بھی ہے یا مہدی. عزیزان گرامی، آج شب شہادت سیدہ، ہر زمانہ گواہ والوں کی اور اقلیت فائدے والوں کی.
اور آج بھی ایام فاطمیہ گواہی دے رہے ہیں کہ اکثریت فاطمی ہے، اقلیت فاطمی ہے اور اکثریت غیر فاطمی ہے۔ ہاں زداران جناب سیدہ شہادت ہے اس کی جس کے لیے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ ام ابیہا، اس بی بی کی شہادت جو میں نے شام میں بھی عرض کیا کہ جناب سیدہ یہ کہتی ہیں یا رب انی قسمت الحیات، کہ پروردگار عالم میں اپنی زندگی سے تھک گئی۔ اللہ اکبر۔ یا رب انی قد سمعت الحیات، بی بی کیوں؟ بی بی نے خود فرمایا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا بی بی کیوں تھک گئی ہے۔ آیا کوئی 18 سال کا جوان کو یہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے تھک گیا؟ لیکن سیدہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی زندگی سے خستہ ہو گئی۔ کیوں؟ تبرمت بأہل الدنیا، میں نے اہل دنیا سے بڑے مصائب دیکھے ہیں، میں نے اہل دنیا سے بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں۔ فالحقنی بأبی الہی اجل وفاتی سریہ، پروردگار مجھے اپنے بابا سے ملا دے، جلد از جلد مجھے موت آ جائے۔ کوئی 18 سال کا جوان یہ دعا کرتا ہوا دکھائی دیا آپ لوگوں کو کبھی کہ جو یہ کہے کہ مجھے جلد از جلد موت آ جائے؟ لیکن حضرت سیدہ یہ کہہ رہی ہے کہ پروردگار عالم مجھے جلد از جلد موت آ جائے۔ حضرت دو معصوم کے لیے ملتا ہے جنہوں نے موت کی دعا کی ہے۔ ایک 18 سال کی سیدہ ہے جو یہ کہہ رہی ہے مجھے موت آ جائے، اور ایک امام کاظم ہے جو زندار ہارون سے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم مجھے جلد از جلد۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں عزادارو سیدہ دعا کر رہی ہے پروردگار عالم مجھے جلد از جلد موت آ جائے، لیکن عزادارو رسول کی آنکھیں بند ہوتے ہی سیدہ پر وہ کون سی مصیبتیں پڑی ہیں جو سیدہ یہ کہہ رہی ہے الہی اجل وفاتی سریہ۔ یا سیدہ مرثیہ پڑھ رہی ہے صبت علی الیام سرنا لے علیہ، کہ بابا آپ کے مرنے کے رحلت کے بعد سیدہ پر اتنی مصیبتیں پڑی، اگر دن پر پڑتی تو رات کی تاریخیوں میں تبدیل ہو جاتی۔ میرا دل کہتا ہے ایک سب میں بڑی مصیبت یہی ہے سیدہ دربار میں گئی اپنا حق لینے کے لیے، ارے جب سیدہ گئی کسی نے پوچھا نہیں، کئی گھنٹے سیدہ کھڑی رہی، ارے سیدہ کو یاد آیا ہوگا ارے یہی وہ دربار ہے جب بابا سے میں آتی تھی، بابا استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جزاکم ربکم۔ آزادارو ہونا تو یہی چاہیے تھا نا، رسول کی اکلوتی بیٹی ہے، بابا کا انتقال ہوا ہے، فرصہ دینے کے لیے آتے۔ ہاں دادا فرصہ دینے کے لیے آئے، کیسے فرصہ دینے کے لیے آئے؟ ایسا فرصہ دینے کے لیے آئے ہیں کہ لکڑیاں دروازے پر جمع کی جا رہی ہے، دروازے پر آگ لگائی جا رہی ہے۔ عزادارو ایک ملعون کہتا ہے کہ علی کو باہر نکالو، سیدہ کہتی ہے اگر علی کو باہر نکالا نہیں نکالا تو کیا کرو گے؟ کہا دروازے کو آگ لگا دیں گے، گھر کو آگ لگا دیں گے۔ کسی نے کہا اس گھر میں تو سیدہ بھی رہتی ہے، کہ اگر رہتی ہو تو رہتی ہو، مجھے سے سروکار نہیں۔ عزادارو مذہب وقت بھی آیا جب دروازے کو آگ لگا دی، عزادار جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا، ارے در و دیوار کے درمیان سیدہ آئی، ارے سیدہ کا آنا تھا پہلو جگدتا ہوا، علی کے گھر میں رسی باندھ کے کشا
शादी आने के निशान अब गरम हो गया। हज़रत सैयदा आई, मुख्तसर कर रहा हूँ। वो वक्त भी आया जब सैयदा ने अली से वसीयतें की हैं, या अली हन्नितनी वकफ़िन्नी वदफ़िन्नी वग़स्सिलनी बिल्लैल वला तुलिम अहदा। अली, मुझे रात की तारीकी में हुनूर देना, मुझे रात की तारीकी में कफन पहनाना, रात की तारीकी में गुस्ल देना, रात की तारीकी में मुझे दफन करना। अज़र, ये सैयदा रात की तारीख का क्यों इंतखाब कर रही है? अज़र, मुझे नहीं पता, लेकिन जब अली गुस्ल देते देते अली का हाथ सैयदा की पसलियों पर आया तो ये साबिर इमाम जो अभी तक सब्र की तलकीन कर रहा था दीवार में सर रख के गिरिया करने लगा। अस्मा कहती है, मौला अभी तो आप हमें मना कर रहे थे, ये गिरिया कैसे? एक मर्तबा अली कहते हैं, मैं सैयदा की पसलियों पर रो रहा हूँ। अरे सैयदा का पहलू निकलता। जनाजा तैयार हुआ, गुस्ल कर दिया गया, हुनूद हो गया, कफन पहना दिया गया। हमारे यहाँ और आपके हिंदुस्तान में भी रस्म है ना ज़ादारो, सब जगह रस्म है। जब जनाजा तैयार हो जाए बच्चों को बुलाया जाता है, आओ बच्चों, माँ का